جن چیزوں کا لوگوں پر براہ راست اثر ہوتا ہے وہ ہے پیٹرول کی قیمت، وہ ہے گیس کی قیمت اور وہ ہے بجلی کی قیمت۔ اس کا عام آدمی پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا انڈسٹری پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کا تجارت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس بجٹ میں ان تینوں چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے سے قیمتوں کا تعین کر دیتے ہیں۔ اب مثلا پیٹرول کی قیمت ہی لے لیں، اتنا بڑا بجٹ بن رہا ہو اور پیٹرول کی قیمت کا کوئی تذکرہ ہی اس میں نہ ہو، بلکہ سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ پیٹرولیم کی لیوی کو بنا لیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس وقت سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ پیٹرولیم کی لیوی کو بنایا گیا ہے، اور پیٹرولیم کی یہ لیوی کون ادا کرتا ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد ہے جس کا شیئر ہوتا ہے؟ کس کی تعداد؟ یہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کے کیمرہ مین یہاں موجود ہیں، رپورٹر حضرات موجود ہیں، یہ عام لوگ، مڈل کلاس لوگ، یا تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا پھر وہ عام سی گاڑیاں چلاتے ہیں یا پھر وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس لیوی کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا اگر 1700 ارب روپے کی لیوی وصول کی جا رہی ہے ایک سال میں پاکستان کے لوگوں سے، تو اس میں مڈل کلاس اور غریب لوگوں کا شیئر کم از کم 1400 ارب روپے ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پیسے آپ کس سے وصول کر رہے ہیں۔ اور یہ لیوی ہے کیا چیز؟ یہ لیوی اس ٹیکس کے میں شامل ہی نہیں ہوتی، یہ الگ سے ایک چیز عائد کر دی گئی ہے۔ اور لیوی تو ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے، تو مقصد تو تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، مقصد تو یہ تھا کہ ریفائنریز کو بہتر بنایا جائے گا، کیپیسٹی کو انہانس کیا جائے گا، اسٹور رکھنے کے لیے ہمیں، تاکہ کوئی خراب حالات ہوں، جیسے ابھی جنگ ہو گئی تھی تو ہمارے پاس اسٹوریج کا پراپر نظام نہیں ہے، وہ کیا جائے گا۔ اور گیس اور آئل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مختلف قسم میں، جو ہمیں کنویں کھودنے ہوتے ہیں یا اس کی ایکسپلوریشن کرنی ہوتی ہے، اس میں ان پیسوں کو استعمال کیا جائے گا۔ 2001 سے لے کر اب تک کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں؟ 8 ٹریلین سے زیادہ، 8000 ارب روپے سے زیادہ اس لیوی کی مد میں پاکستان کے غریبوں نے، پاکستان کے مڈل کلاس نے، پاکستان کے طالب علموں نے، اور وہ لوگ جن پر ٹیکس عائد نہیں ہوتا، ان لوگوں نے یہ 8000 ارب روپے گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا، کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا، اسٹور کا بڑھانے کا کوئی انہوں نے جو ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اور یہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیے کہ جو ایف بی آر اپنے ٹیکسوں کے ہدف پورے نہیں کرتا، وہ غریبوں پر عائد کردہ اس لیوی سے اس نقصان کو پورا کرتے ہیں۔ کرپشن کرے ایف بی آر اور حکومت، اور بھگتے پاکستان کے غریب عوام اور مڈل کلاس۔ یہ ہے ہماری حکومت کا ماڈل کہ تمہاری عیاشیاں اور بوجھ ہم پر، تمہارے 11 ارب روپے کے جہاز اور ادا کرے گا پاکستان کا طالب علم اور غریب آدمی، تمہاری 9 کروڑ روپے کی چیئرمین سینٹ کی گاڑی اور مڈل کلاس آدمی تمہیں لیوی دے دے کر اس کو ادا کرے گا۔ تمہارے پسندیدہ آئی پی پیز کے سال کے 1800 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ، جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کے ادا کرتے ہیں۔ یہ اس کیپیسٹی پیمنٹ پر انہوں نے بجٹ میں کتنی تقریر کی، ذرا بتائیں ہمیں وزیر خزانہ صاحب۔ یعنی موٹی موٹی چیزیں ہیں نا یہ، اس پر تو انہوں نے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ یہ بتائیں کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، سب کچھ کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ بات کرنا شروع کی۔ بہرحال 95 ارب روپے کا فرق اس کے نتیجے میں پڑا۔ اگر یہ اس کو برقرار رکھتے اور یہ آہستہ آہستہ ان آئی پی پیز کو، اور خاص طور پر اسٹیٹ اونڈ آئی پی پیز بھی تو ہیں نا، ان کو تو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں ان کا کیپیسٹی پیمنٹ، جب آپ خود اور وہ لوگ جو حکومت میں شامل، جیسے نون لیگ، جیسے شریف خاندان، جیسے اور لوگ جو مختلف قسم کی حکومتوں میں شامل رہتے ہیں، یہ تو اپنی آئی پی پیز میں کیپیسٹی پیمنٹ نہ لینے کا اعلان کریں۔ ایک پائی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ حکمران طبقہ، اور قوم سے کہتا ہے کہ تم ادا کرو ہماری نااہلیوں کا یہ سارا بوجھ۔ تو ان آئی پی پیز کو فکس کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، گیس میں ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس میں، ہم ٹرانسمیشن لائنوں میں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ہماری کیپیسٹی اس وقت حکومت کی نااہل پالیسیوں کے نتیجے میں بجلی زیادہ ہے، استعمال کم ہے، تقریباً آدھا استعمال ہے، اس سے بھی کم، 1/3، اور
جو استعمال نہیں ہو رہی اس کی پیمنٹ ہم ادا کر رہے ہیں. دوسری طرف جس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہونی چاہیے تھی ٹرانسمیشن میں. اور ٹرانسمیشن کی صورتحال یہ ہے کہ خود ٹرانسمیشن کی جو حیدرآباد سے آگے مٹیاری سے لے کر آگے تک کی لائن لاہور کی اور اس کے آگے کی, اس لائن میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے. یعنی اتنی بجلی ڈالی ہی نہیں جاتی جتنی کے اوپر وہ ڈیزائن ہے, اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے یہ بنایا ہے اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نااہلی کا شاہکار ہے یہ حکومت بھی. اور ظاہر ہے 4 سال سے لگاتار حکومت ہے, اس سے پیچھے جس کی بھی 3.5 سال حکومت تھی اور اس سے پیچھے بھی انہی کی حکومت تھی.